پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آج پاکستان کی تاریخ، سیاسی تاریخ کا اہم دن ہے اس طریقے سے کہ تمام عسکری قیادت، پاکستان کی تمام تر سیاسی قیادت کو 2 مئی کے واقعات پر بریفنگ دے رہی ہے، اور وہ ان کیمرہ یعنی بند کمرے والا سیشن ابھی تک چل رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے. جمہوری روایات کو پنپنا چاہیے، تگڑے ہونے چاہیے انسٹیٹیوشنز. ساتھ ساتھ آج کے دن ایک بڑا بدقسمت دن بھی ہے، بالخصوص ان خاندانوں کے لیے جن کے پیرے چلے گئے. شب قدر کے بازار کے اندر چارسدہ کے پاس فرنٹیئر کانسٹیبلری کے مین آفس کے فرنٹ گیٹ کے اوپر 2 دہشت گردوں نے 87 کے قریب جوانوں کو شہید کر دیا. کچھ راہگیر بھی اس کے اندر شامل تھے. فرنٹیئر کانسٹیبلری ایک لا انفورسمنٹ ادارہ ہے، یہ فرنٹیئر کور نہیں ہے. یہ ہر جگہ پر موجود ہے. ڈپلومیٹک انکلیوز میں آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے، یہ پشاور میں یہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے. یہ آج جتنے بھی ان کے جوان تھے، ان کے پریڈ کے بعد، یہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد یہ 10 دن کی چھٹیوں پہ گھر جا رہے تھے، اور جن گھروں میں اس وقت ماتم ہے وہاں پر خوشیاں ہو سکتی تھیں. ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں. بہت بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، جب تک وہ شہروں کے اندر نہیں ہو خبر نہیں بنتی ہے. سیاسی قائدین اس پر بات نہیں کرتے. پروفیسر صاحب، یہ جو ابھی اسماعیل خان پہلے بات کر رہے تھے، ایکنالجمنٹ ہی کوئی نہیں، یعنی اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. کوئی غائبانہ نماز جنازہ تو آپ چھوڑیں، کوئی بیان ہی نہیں دیتا ہے اس کے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ طلعت صاحب شکریہ. پہلے تو اسماعیل خان صاحب نے بڑے تابڑ توڑ حملے کیے میرے اوپر بھی اور تمام مذہبی جماعتوں پہ. میں اسامہ بن لادن کی کسی غائبانہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا. یعنی مجھے تو اب تک شک ہے کہ اس واقعے میں وہ موجود تھا یا نہیں تھا. زندہ اور مردہ وہ تو مجھے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اس واقعے کا، صبح سویرے اے وی ٹی خیبر نیوز پہ میں نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جس نے بھی کیا ہے درندگی اور صفاقی کا مظاہرہ کیا اور قابل مذمت ہے، اور بالکل اسلام سے تو اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں، انسانیت سے بھی اس کا کوئی واسطہ نہیں. تو ذمہ داری ختم پھر اس کے بعد بالکل. یعنی میں نے تو یہ اے وی ٹی خیبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں ہم نے فاتحہ خوانی پڑھی ہے، اور ہاؤس کے اندر اجلاس شروع ہونے کے بعد فاتحہ خوانی پڑھی گئی ہے. تو یہ تو ہم نے کیا ہے. آپ کی جو رائے تھی کہ ہاؤس کو ایڈجورن کیا جاتا، نہیں، میں ویسے میں کہہ رہا ہوں اگر خدا نہ خواستہ یہ اسلام آباد کے قریب کہیں ہو جاتا، خدا نہ خواستہ شاید ہاؤس ایڈجورن ہو جاتا ہے، لیکن شب قدر کے اندر ہوتا ہے. بالکل. یعنی توجہ نہیں دی جاتی. جی صحیح، توجہ ہونی چاہیے. اتنی توجہ تو ہم نے تو بہرحال دی ہے. میرا اپنا صوبہ ہے، اور اسماعیل خان نے تو 3-3.5 گھنٹے کا، میں کہتا ہوں کہ 2.5-3 گھنٹے اپنی گاڑی اگر ہو تو اسلام آباد تک ڈرائیو ہے. لاہور دور ہے اور شب قدر بہت قریب ہے. پارلیمان جو ہے وہ فوجی قیادت سے، اور میں تو بار بار کہتا ہوں یہ لینی چاہیے، ان سے پوچھ پرتیت ہونی چاہیے، رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے. پارلیمان کا ہاتھ تگڑا ہونا چاہیے. پارلیمان میں جو تمام نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں، منہا کر دیں وہ لوگ جن کا تعلق ان علاقوں سے، جس طرح آپ نے خود فرمایا. کیا کوئی پتہ ہے کہ کوئی ایک علاقہ محمد ایجنسی ہے جہاں پر حملے چل رہے ہیں، بہت عرصے سے آپریشن ہو رہا ہے، کوئی علاقہ شب قدر بھی ہے، کوئی جغرافیے کا پتہ ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری والے کیا کرتے ہیں؟ ڈو دے نو واٹ از ہیپننگ ان دیز ایریاز؟ جنرل سینس کیا ہے آپ کا؟ شاید ان کو نہیں معلوم. آپ نے بنگش صاحب سے بھی تفصیلات لی کہ وہاں پہ آپریشن کب سے ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ چند ہفتوں پہلے کی بات ہے. وہاں پہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ فوج نے 28 افراد کو قتل کیا اور اس کو ایک اجتماعی قبر میں دفن کر دیا. اس کے بعد وہیں کے لوگ تھے، اور وہ عام شہری تھے، عام قبائل تھے محمد ایجنسی کے. ان کا طالبان کے ساتھ، دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اور عجیب طرح کے واقعات ہمیں سنائے گئے ہیں. اور یہاں سے اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں محمد ایجنسی کے بہت سارے لوگ محنت کو مزدوری کرتے ہیں. ان کے لواحقین وہاں پہنچ گئے، پولیٹیکل ایجنٹ سے انہوں نے ملاقات کی. پولیٹیکل ایجنٹ نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم وہ لاشیں نکال کے آپ کو دے دیں گے. فوج پھر آڑے آئی، اور ہمیں رپورٹ یہ ملی کہ فوج کے کرنل اور پولیٹیکل ایجنٹ دونوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ان لوگوں کی، اور تفصیل ماشاءاللہ آپ کے پاس، ان کو ٹنڈا کرنے کی کوشش کی. اتنی تفصیل آپ کے پاس ماشاءاللہ. میں یہ عرض کروں کہ میرے پاس تو تفصیل ہے، لیکن ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ کاش پروفیسر صاحب آج کے واقعے کے بارے میں بھی آپ اتنی ہی تفصیل کے ساتھ بات کرتے. اے وی ٹی خیبر کے اوپر میں آپ کو، کیونکہ آپ مہمان ہیں، میں میزبان ہوں، میں آپ پر الزام نہیں دھر رہا ہوں، لیکن اتنی جوش و خروش کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ، ذرا جن لوگوں نے آج کا یہ واقعہ کیا ہے، آپ نے کہہ کے ٹال دیا، جن لوگوں نے بھی کیا، آپ کو پتہ ہے تحریک طالبان پاکستان نے کیا، یو نو دیٹ ویری ویل. انہوں نے کلیم کیا ہے
اب آپ کہیں کہ تحریک طالبان پاکستان نے پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں کیا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا. میں نے یہ کہا کہ تحریک طالبان پاکستان نے بھی اگر کیا ہے میں اس کی مذمت. وہ ہی کیا ہے. نہیں، اب بات یہ ہے، وہ بات ہم نے کیا ہے. نہیں، بات یہ ہے طلعت صاحب، تحریک طالبان پاکستان ہے کیا؟ کوئی ایک اکائی ہے، کسی ایک کمانڈ میں ہے، سپلنٹرز گروپس ہیں اور کارروائیاں کرتے ہیں. اور کیسے بنے ہیں، کس نے بنائے ہیں، کارروائیاں کیا ہوتی ہیں؟ کس نے بنائے ہیں؟ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کی کارروائیاں کہتا ہوں طلعت صاحب. یعنی میں منیمائز نہیں کر رہا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس مقام تک ہم کیسے پہنچے اور کیوں پہنچے. اب آج کی اصل بات یہ ہے کہ محمد ایجنسی کے واقعے کو آپ میری زبان سے سن کے بھی میری میڈیا سے وہ شکوہ ہے. پورے فاٹا میں، ملاکنڈ ڈیویژن میں فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. ہماری میڈیا کو کوئی ایکسیس نہیں ہے اور میڈیا میں یہ ساری کارروائی جو ہے ایک آئی ایس پی آر کے بریف پہ چل رہی ہے. اچھا، ایک طرف سے آئی ایس پی آر کا بریف ہے، دوسری طرف سے تحریک طالبان پاکستان کا بریف ہے. ایک طرف سے بریف سی سٹیٹمنٹ آپ کی ہے، دوسری طرف سے الیبوریٹ سٹیٹمنٹ دوسری ہے. لیٹ می ٹیک اے بریک. نیوز کے بعد ہم واپس آئیں گے تو اسماعیل خان سے ہی بات کریں گے، بنگش سے ہی بات کریں. اس واقعے کے اوپر توجہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ بحث میں جب پڑ جاتے ہیں واقعے کے اوپر رہیں اور ذرا اس کا تناظر بھی دیکھیں. یہ جاننا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی دہشت گردی اور لیڈران جو ہیں عمومی طور پر اس سے بے خبر نظر آتے ہیں.